الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء علیہ السلام کے فضائل کو اور ان کے مقام کو جو ہے بتا رہا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا کہ پیغمبر جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور بعض کو بعض پر فضیلت کیا دی ہے کہ منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعضوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کلیم اللہ بنایا یعنی اللہ سے بات کرنے والا بنایا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو یہ وہ نبی ہے جنہوں نے اللہ سے بات کی ہے. اور رفع بعضهم درجات، اور بعضوں کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس، اور اسی طریقے سے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانیاں دی. وأیدناه، اور ان کی تائید کی بروح القدس، روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام. ولو شاء اللہ اقتتل الذین من بعدهم، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ قتال نہ کرتے، قتل نہ کرتے، من بعدهم اس کے بعد کہ من بعد ما جاءتهم البینات، ان کے پاس نشانیاں آ جانے کے بعد یہ لوگ قتال نہ کرتے اگر اللہ چاہتا تو. ولكن اختلفوا، لیکن ان لوگوں نے جو ہے اختلاف کیا. فمنهم من آمن ومنهم من کفر، اس صورت میں اختلاف کرنے کی صورت میں بعض ایمان لائے اور بعض لوگ بے کافر ہو گئے. ولو شاء اللہ اقتتلوا، اگر اللہ چاہتا تو قتل و قتال نہ ہوتا. ولكن اللہ يفعل ما يريد، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض نبیوں کے فضیلت کا نہ بتاتا ہے، اور ہمیں ہے نا کیا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ نبی افضل ہے، یہ نبی افضل ہے، ایسا بول کر ہمیں فیصلہ نہیں کریں گے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے کمپیئر مت کرو. یعنی قیامت کا میدان ہوا تو پورے کے پورے لوگ بے ہوش ہوں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس موقع پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہوش دیں گے وہ میں ہوں گا. یعنی پوری انسانیت جو ہے بے ہوشی کی حالت میں پڑی رہے گی. تو ایسے موقع پر سب سے پہلے اگر کسی کو اللہ پاک جو ہے ہوش دے گا تو مجھے دے گا، اور میں ہے نا اٹھوں گا اور جو اللہ کے پاس جاؤں گا اور اللہ سے ہے نا التجا کروں گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ پاک ہوش دے گا تو میں دیکھوں گا کہ میرے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پاس بیٹھے ہوں گے. لیکن انہوں کب سے بیٹھے ہوں گے، کیا ان کو بے ہوشی آئی ہوگی یا نہیں ہوگی وہ میں نہیں جانتا. بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ پوری انسانیت جو ہے بے ہوش پڑی رہے گی. سب سے پہلے مجھے اللہ ہوش دے گا اور میں آنکھیں کھولوں گا، اور جب میں آنکھ کھولوں گا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عرش کے پاس میرے سے پہلے کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام.
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی وجہ سے مجھے اور موسیٰ کو کمپیئر مت کرو۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے ایک تو بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہمارے نبی سے بھی کیا ہے، بڑھ کر ہے، یہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا یہ ہے نا اس وقت کی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سید الانبیاء نہیں بنایا۔ سید الانبیاء ہے نا، اللہ نے آپ کو نہیں بنایا، یعنی معراج کا واقعے سے پہلے کہنا یہ باتیں نا ہو سکتی ہیں۔ اور جب معراج کا واقعہ ہو گیا تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سید الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، اور نہ آسمانوں کا سفر ہوا، پہلے آسمان میں ایک نبی، دوسرے آسمان میں ایک نبی، تو اس طریقے سے 7 آسمان میں بھی ہے نا 7 نبیوں سے نا ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ نے آپ کو نماز کا تحفہ دے کر دنیا میں نا پھیر دیا۔ تو یہ واقعہ ہونے سے پہلے کی وہ بات تھی کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت مت دو۔ جب اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ نے آپ کو کریم اللہ یہ نبیوں کا سردار بنایا، امام الانبیاء بنایا، تو پھر اس کے بعد وہ بات ہے نا ختم ہوگی۔ تو میرے ہم نے کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت انبیاء علیہ السلام کتنے ہیں؟ تقریباً 1,24,000 نبیاء، 1,24,000 نبیاء۔ اب ان نبیوں کو انہوں بڑے انہوں چھوٹے، ان کا مقام زیادہ ان کا مقام کم، یہ فیصلہ ہمیں کرنا نہیں، یہ فیصلہ ہے نا ہمیں کرنے والے نہیں، یہ فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ بس اسی کو اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے بعض پر ہے نا فضیلت دی ہے، کسی کو اللہ نے بات کرنے کا موقع دیا، کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا، اور ہے نا ان کو شریعت دے دی، وہ ہے نا اپنا پیغام ہے نا دوسروں تک پہنچاتے رہے۔ یہ حضرت انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ تو بس فضیلت انہوں بڑے انہوں چھوٹے، ان کا مقام زیادہ، ہمیں نا امت محمدیہ کے نشے میں آ کر ہے نا دوسرے نبیوں کا ہمیں نہیں گرایا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ تو دل کا رسول فضل اللہ بعض علی بعض، کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور وہ کلیم اللہ بنایا، کسی کو اللہ نے کلیم بنایا، کسی کو اللہ نے جو ہے اور مقام دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک جو ہے اس آیت میں نا بیان کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یاتیکم اللہ بیع، اس سے پہلے کہ فدیہ کے دن سے پہلے، ان یاتیکم اللہ بیع، وہ دن آنے سے پہلے کہ جس دن فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولا خلہ، اور نا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا، ولا شفاعہ، اور کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہوگا، یعنی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ دن آنے سے پہلے جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے نا اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر کے اللہ کو نا راضی کر لو۔ والکافرون هم الظالمون، فرمایا کافر یہی ظالم ہے، ظلم کرنے والے۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں نا ایک دو تین چیزوں کو نا بیان کر رہا ہوں، یہ ہے کہ انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، زیادہ دیا ہے تو دیو، کم دیا ہے تو رکھ لو، نہیں، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا تمہاری سہولت کے مطابق تمہیں کیا کرو، موت آنے سے پہلے کچھ نہ صدقہ و خیرات کر کے اللہ کو راضی کر لینے کی کوشش کرو۔ نہیں اگر ایمان والے خرچ نہیں کرے تو پھر کیا ہوگا، جو دوسرے ہیں انہوں خرچ کریں گے تو لہٰذا انہوں غالب ہو جائیں گے، انہوں ہے نا غالب ہو جائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں نا بہت ساری چیزوں کو نا بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ صدقہ و خیرات ہے، اپنی برادری کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر نا خرچ کرو، تمہیں اپنی برادری کے لوگوں کو ہے نا ان کو اچھا کر لو، ان کو یعنی ڈیولپ کر لو، یہ بھی ہے نا اس میں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی جگہ نا لڑائی کا موقع ہے، پیسے وہاں نا مال کی ضرورت پڑتی ہے، ایمان والے اور دوسروں سے نا مقابلہ ہو رہا ہے، اب ایسی صورت میں جو ہے وہاں مال کی ضرورت پڑتی ہے، اب تمہیں خرچ نہیں کرے گا بولے تو انہوں ہے نا خرچ کریں گے، تو لہٰذا ان کے پاس ہے نا سامان زیادہ ہو جائیں گے، تو انہوں کیا ہو جائیں گے، غالب ہو جائیں گے۔ اس لیے جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ ہے نا خرچ کر کے ہے نا اپنی برادری کے اوپر، یا دین کا کچھ تقاضا آ گیا اس کی ہے نا مدد کر کے ہے نا تمہیں اللہ کو راضی کر لینے کی کوشش کرو۔ اور آگے اللہ یہ بھی فرمایا والکافرون هم الظالمون، کافر یہی ظالم ہے۔
لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر ظالم کافر ہے، یہ نہیں بولا کافر ظلم کرنے والا ہے، کافر ظلم کرنے والا ہے، لیکن ہر ظلم کرنے والا کافر یہ نہیں بولا ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا، ظلم کرنے والے بہت سارے ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جتنے بھی ظلم کرنے والے ہیں پورے کے پورے کیا غیر ہیں، اور جو مسلمان ظلم نہیں کرتا، ایسا نہیں نا۔ کتنے کی مسلمان ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو ہے نا مار ڈالتے، ختم کر دیتے، تو ایسا بھی نہ ہو سکتا ہے۔ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں سے ہے نا آیت الکرسی جو مشہور ہے وہ آیت کریمہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم۔ اللہ یہ ہے نا اسم اعظم ہے، اللہ کا خاص نام، اللہ کا خاص نام۔ اللہ کا تو کیا، جس کے اندر تمام کمالات ہو اور جس کے اندر تمام نقص نہ ہو، یعنی کمیاں نہ ہو، اسے بولتے اللہ۔ جس کے اندر نا پورے کمالات ہیں، انہیں نا پورا کر سکتا ہے، اور جس کے اندر ذرہ برابر میرا کمی کیا بھی نہیں، نقص نہیں ہے، تو اسے بولتے اللہ۔ اب تمہیں سوچ کر دیکھو، قدرت میں، طاقت میں، لوگوں کو کھلانے میں، پلانے میں، لوگوں کو پیدا کرنے میں، کائنات کو چلانے میں، سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامل ہے کہ نہیں ہے؟ کہ سب میں بھی اللہ کامل نہیں ہے، سو پورا اکیلا ہے، تنہا، اس میں بھی کامل ہے، پوری دنیا کے کائنات کو چلانے میں کامل ہے، اور پھر اس کے بعد جنت بنایا، جہنم بنایا، انسانوں کو بنایا، ان ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامل ہے، کسی چیز میں بھی نقص نہیں ہے، کمی نہیں ہے، تو اسے بولتے ہیں اللہ۔ یہ ہے نا اللہ کا خاص نام، تو اسے بولتے ہیں اسم اعظم، اسم اعظم بھی کرتے ہیں جو بولتے ہیں۔ اب جس کے اندر ہے نا تمام کمالات ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اب انہیں عبادت کے لائق ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، پوجا کے لائق ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں ضرور ہو سکتا ہے، ایسے ہی کہ ہے نا عبادت کرنی چاہیے۔ اب دنیا میں جتنے معبود ہیں جو غیر معبودان باطلہ ہے، ان کے اندر یہ کمالات نہیں ہے، انہیں دنیا کو چلائے کیا، دنیا کو چلائے کون تو بھی، دنیا کا کون بھی نہیں چلا۔ اور اسی طرح دن کے نظام کو، رات کے نظام کو، سورج کو، چاند کو، بارش کو، ہوا کو، یہ پورے کاموں کو دن کرے کیا، کوئی میرا نہیں کرے، ان کے اندر ہے نا کمیاں تھی، تو لہذا جن کے اندر کمی ہوگی انہیں معبود نہیں ہو سکتا، اور جس کے اندر ہے نا کمی نہیں ہوگی انہیں معبود کے لائق ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا لا الہ الا ہو، سوائے اس کے کوئی اور معبود نہیں ہے، یعنی اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ الحی القیوم، یہ بھی ہے نا اللہ کا صفت ہے۔ اس آیت الکرسی میں جو ہے 10 جملے، کتنے جملے ہیں؟ 10 جملے، اور اسی طرح ظاہر اور باطن، یعنی چھپ کر اور ظاہر میں نا یہ آیت الکرسی ایک آیت میں اللہ کا نا تقریباً 18 مرتبہ ہے نا نام لیا گیا ہے، 18 مرتبہ ہے نا اللہ کا اس میں نا نام آیا، جہاں بھی ہے نا وہ ہے وہ ضمیر اللہ کی طرف ہے لوٹتی ہے، جیسے اللہ لا الہ، اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہے، اس کے علاوہ تو کون، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، تو یہاں ہے نا چھپ کر ہے، وہ بولے تو اللہ کے اوپر ہے ضمیر جا رہی ہے، تو اس لیے یہ اللہ لا الہ الا ہو، تو فرمایا کہ یہاں ہے نا اللہ کا ایک لفظ، اللہ کا ایک نام جو ہے چھپا ہوا، تو اس سے مراد اللہ ہی ہے، تو یہاں ہے نا صاف آ گیا، اللہ بول کر ایک آ گیا، لا الہ الا ہو دوسرا آ گیا، الحی القیوم جو ہے نا زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، القیوم، قیوم بولے تو کیا، قائم رہنے والا، قائم سے قیوم مبالغہ کا صیغہ صیغہ، القیوم، قیوم کسے بولتے، جو خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم کرتا ہے، انہیں بھی زندہ ہے، دوسروں کو بھی زندہ کرتا ہے، انہیں بھی قائم ہے، یعنی اب ہے، ایسا نہیں کہ اب چلے گیا اللہ دوسروں کے قبضے میں دے دیا ہے، دوسرے کائنات کو چلاتے ہیں، ایسا نہیں، اب ہے، انہیں قائم ہے، اور قائم رہتے ہوئے دوسروں کو بھی قائم کر سکتا ہے، انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے، انسانوں کو زندہ کر سکتا ہے، کائنات کو کھڑا کر سکتا ہے، دن کے نظام کو لا سکتا ہے، رات کے نظام کو نہ لا سکتا ہے، تو خود قائم بھی ہے اور قائم کر بھی سکتا ہے، تو اسے بولتے ہیں القیوم، الحی القیوم، یہ بھی کس کا نام، اللہ کا نام۔
اللہ کا ہے نا نام ہے۔ آگے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اور جب وہ اس نے جو ہے پوری دنیا کو جب چلا رہا ہے اور انہیں زندہ بھی ہے قائم بھی ہے بولے تو اسے نیند آنا کہ نہیں آنا کہ انسان کا ڈاؤٹ آ سکتا ہے، تو اس ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے پہلے ہی فرما دیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ کیا بیچ میں اونگ بولے تو کیا بیٹھے بیٹھے ہے نا نیند کیا ایک دم ہے نا آرام سے سو جانا، بستر میں نا پیٹ لگا کر جب سو جاتے اسے بولتے نیند، ارے بھائی سو گیا۔ اب ایک آدمی بیٹھ کے کچھ کیا کرتا ہے ہلّا کو ہے ادھر ادھر جھولتا، اسے کیا بولتے اونگ بولتے۔ تو اللہ کو نا اونگ بھی نہیں آتی ہے اور نیند بھی نہیں آتی ہے، اللہ ہمیشہ سے زندہ قائم ہے اور ہمیشہ سے ہے نا ایک دم جو ہے حشاش بشاش جیسی ایکٹیو جیسے بولتے ویسا نا اللہ پاک کی نظر پوری کائنات پر ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہاں پر ہے نا ایک غلط بات ہے نا لوگوں میں چلنے کا ہے، اسے نا کلیئر کرنا ہے، اسے نا صاف کرنا ہے۔ وہ کیا بولے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ سے پوچھے کرتے اے اللہ کیا تو سوتا کہ نہیں سوتا کہ ایسا پوچھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تمہیں ہے نا ایسا کرو ایک دن دو دن تین دن تک ہے نا تمہیں سونا سے، اب تیسرے دن کے بعد تمہیں کیا کرنا بولے تو دو ہاتھ میں ہے نا دو کانچ کے ہے نا باٹل لے لینا، چیز ہے نا لے لینا، اب لے لے کو ہے نا تمہیں کھڑنا، تمہیں ہے نا اس کی حفاظت کرنا، لیکن خبردار ہے نا نہیں سونا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ کیا ہے نبی ہے انسان ہے، بشری تقاضا ہے بھوک پیاس نیند یہ سبھی انسان کا آتا سوچنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا کھڑے رہے اس کی ہے نا حفاظت کرتے رہے، لیکن نیند کا غلبہ زیادہ ہو گیا، 3 دن سے سوئے نہیں حسنا، اب ہے نا اونگ آ گئی۔ اب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا ہوں ضرورہ اونگ ہے، اب وہ 2 باٹل ہے نا کیا ہو گیا ہاتھ سے ہے نا چھوڑ گئے، تو یہ فکری تقاضا ہے۔ تو انسان کا جب نیند آتی ہے تو اعضاء یا رگاں سے بھی کیا ہو جاتے ہیں ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اب جب رگاں ہے نا ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو ہاتھ میں نا پکڑنے کی طاقت رہتے ہیں آٹومیٹک ہے نا وہ چھوڑ جاتے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ضروری دیر کے بعد ایسا اونگے تو جس کی وجہ سے ہے نا وہ چیز ہے نا نیچے گری، اب وہ 2 چیزیں جو ہے نا پھوٹ گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کرے کیا کہا کہ موسیٰ جیسے ہے نا تمہارے ہاتھ میں 2 چیزیں ہے نا ضروری اونگنے کی وجہ سے نا پھوٹ گئے گی، ایسا اگر میں سو گیا بولے تو زمین و آسمان ہے نا ٹوٹ پھوٹ کو ختم ہو جاتا۔ ایسا کر کے نا یہ روایتی واقعہ ہے نا لوگوں میں ہے نا چلنے کا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ روایت اصل میں ہے نا بنی اسرائیل کی ہے، اسرائیلی روایت، اور اسی طریقے سے یہ بات بھی ہے نا ممکن نہیں ہے کہ ایک نبی ہو اور نبی کو ہے نا اللہ کی ذات پر ایسا شک ڈاؤٹ کہ اللہ سوتا رہے گا، ایک نبی کو ڈاؤٹ آ سکتا ہے کیا؟ عام آدمی کو جنرل آدمی کو ہے نا ڈاؤٹ ہے بولے تو کہتے ہیں بولے گا، لیکن انہوں نبی ہے، نبی رہ کر اللہ کے بارے میں ایسا سوچنا کہ اللہ بھی سوتا رہے گا تو ایسا ناممکن نہ ہے، ہو سکتا نہیں نا۔ تو جس وجہ سے یہ بات ہے نا اسرائیلی روایت ہے، فرمایا کہ یہ غلط بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف میں جو منسوب کر رہے ہیں، ایسا واقعہ نہیں ہے۔ اگر ایسا رہا بولے تو پھر اس کے بعد ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر یقین نہیں کر ہو جاتا نا، ارے جب اللہ سوتا ہے بولے تو سونے والا کیا ہو گیا نیند کا محتاج ہو گیا، اب جو محتاج ہو جاتا انہیں معبود نہیں ہو سکتا، انہیں ہے نا معبود نہیں ہو سکتا، انہیں ہے نا اللہ نہیں ہو سکتا، جو سارے عیبوں سے پاک ہو انہیں اللہ ہوتا سو۔ مندروں میں جب لہٰذا پھر ایک آدمی جاتا ہے ٹنگ کر کو مار پاتا، اب ایک آدمی پیچھے جاتا انہیں بھی ہے نا ٹنگ کر کو ہے نا بل مار پاتا، کئی کو مارتا معلوم کیا ہمارے حضرت بولے کئی کو مارتا کر بولے تو وہ ایک لہٰذے کو ہے نا وہ سو جاتا کرتے ہیں، وہ ایک لہٰذے میں بھی کیا ہو جاتا کرتے ہیں، انہیں جسے اللہ اللہ کر بول کو رہتے بولنے کو ہیں کہ انہیں اندر بیٹھا سونا کیا ہو جاتا انہیں سو جاتا، اب انہیں دوسرا آدمی جاتے ساتھ انہیں کیا کرتا بل مارتا انہیں اٹھتا رہا، پھر انہیں دوسرا آدمی انہیں وہاں سے باہر گئے تھے تو ہے نا دوسرا آدمی آئے تک پھر سو آتا، پھر انہیں مارتا پھر اٹھاتا تھا، ایسا کرتا
تو اس کے واسطے ہے نا اللہ کی ذات ہے نا نیم سے اوم سے ہے نا پاک ہے، اللہ کو ہے نا نیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ اس کی ضرورت ہے بولے تو محتاج ہو جاتا، اگر محتاج ہو گیا بولے تو ہے نا معبود نہیں ہو سکتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند ہے اور نہ اونگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، دیکھو لا تأخذہ ہو یعنی ہو کا تو کون، اسے نیند بھی نہیں ہے اونگ بھی نہیں، کسے وہ اللہ کو نیند بھی نہیں اور اونگ بھی نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے۔ تو اسی نے فرمایا ہے لہو، ہو سے مراد کون ہے؟ اللہ مراد ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین میں جو کچھ چیزیں زمین اس میں آسمان میں ہے نا، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں اور دوسری چیزیں نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں جو سائنٹسٹ والے ہیں نا آج ہے نا اس کے اوپر سرچ کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ پورے کے پورے کس کے ہیں؟ اللہ کی ملکیت کے ہیں۔ وما فی الارض، اور زمین میں جو کچھ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہے، جواہرات ہے، پانی ہے، گیس ہے، پیٹرول ہے، لوہا ہے، اور اسی طریقے سے نا اور بھی جو بہت ساری چیزیں، اناج ہے، غلہ ہے، پانی ہے، یہ سب کا سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، فرمایا کون ہے جو ہے نا اس کے وہاں قیامت کی جو سفارش کرے؟ کوئی بھی نہیں ہے، یعنی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، قیامت کے دن کوئی بھی آدمی اللہ کی اجازت کے بغیر دوسروں کی سفارش نہیں کرے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے اندر سفارش کرے، اس کے پاس سفارش کرے، اللہ باذنہ، مگر اس کی اجازت کے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اس کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن کون بھی دوسروں کے بارے میں سفارش نہیں کریں گے، حتیٰ کہ نبی بھی ہے نا سفارش نہیں کریں گے، اے اللہ یہ میرا امتی نہیں بولیں گے، حضرات انبیاء جو ہے نا سفارش نہیں کریں گے۔ ہاں اب تمہیں بولیں گے سفارش کرتے کہتے نا، سفارش کرتے کب کرتے؟ اجازت ملنے کے بعد کرتے۔ ہمارے نبی کو ہے نا اللہ اجازت دیں گے، اب ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سفارش کرے گا، اللہ یہ میرا امتی ہے، نماز پڑھیا، روزہ رکھا، فلاں کام کریا، فلاں کام کریا، میری سنتوں پر زندگی گزاریا، اللہ اسے ہے نا جنت میں بھیج دا۔ اجازت ملنے کے بعد سفارش کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کے بارے میں اجازت ملنے کے بعد سفارش کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں اجازت ملنے کے بعد سفارش کریں گے۔ اجازت ملے بغیر کوئی نبی منہ بھی کھولیں گے نہیں، سکتے سائلنٹ پورا۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، وہ قیامت کا میدان ایسا ہوگا اور ایسا ہے نا روب، ایسا ہے نا خوف کا ہے نا چھائی ہوگی کہ پورے کے پورے خاموش کھڑے رہیں گے۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، یہ ہے نا قیامت کا منظر ہوگا۔ تو فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہارے اگلے پچھلے تمام چیزوں کو جانتی ہے، تمام چیزوں کو نہ جانتی ہے۔ تو اس کے بھی ہے نا کئی معنی، ایک تو یہ اگر انسان ہے بولے تو انہیں پیدا ہونے سے پہلے کی چیزاں اور انہیں پیدا ہونے کے بعد کی چیزاں، یہ ساری چیزوں کو اللہ ہے نا جانتا ہے۔ اور اسی طرح سے دنیا اب جو بنی ہے، اب جو دنیا ہے نا چلنے کو ہے، اسے بھی اللہ جانتا ہے، اس سے پہلے کیا ہوا وہ بھی اللہ جانتا ہے، دنیا ختم ہو جانے کے بعد کیا ہوگا وہ بھی اللہ جانتا ہے، وہ بھی ہے نا اللہ جانتا ہے۔ تو اس طریقے سے دو چیزیں بھی ہیں، دنیا بننے کے پہلے اور دنیا ختم ہو جانے کے بعد کیا ہوگا اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ انسان پیدا ہونے سے پہلے کا علم یہ بھی اللہ کو ہے، انسان پیدا ہو جانے کے بعد کیا کرے گا کیسا رہے گا وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور فرمایا کسی چیز کا علم یعنی کسی کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی کوئی آدمی ہے نا علم کے بلبوتے پر، معلومات کے ہے نا بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سے زیادہ کون بھی جاننے والا نہیں ہے، یہ نہیں بول سکتا ہے۔ تو اسی کو فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کوئی ہے نا احاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم کا الا بما شاء، مگر جسے اللہ چاہے۔ ذرے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا اپنی معلومات ہے نا ان کے دلوں میں نا ڈال دیتا،
الہام کے ذریعے سے کہ یا وحی کے ذریعے سے کسی کے ذریعے سے اللہ پاک کیا کر دیتا، نبیوں کو نا بول دیتا، اولیاء اللہ کو نا ولیوں کو نا بول دیتا، اب ان کو معلوم ہوتا ارے فلاں فلاں اتنا۔ اس کے علاوہ کون بھی نا اللہ کے علم کو نہیں جانتا ہے۔ وسیع کرسی السماوات والارض، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ کرسی آسمان اور زمین سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ علماء نے فرمایا وہ کرسی ہے نا کتنی بڑی ہے، فرمایا کہ زمین اور آسمان کو ہے نا پورے کو ملا کو وہ کرسی کے سامنے اگر زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے تو فرمایا کہ اس کرسی کے سامنے وہ زمین و آسمان ایک گول ایک رنگ کے مانند چھوٹی چیز ہوتا ہے۔ انگوٹھی اٹھا کر ہم گھر میں ڈال رہے تو کیسا آتا، پورے گھر کے مقابلے میں چھوٹی انگوٹھی، بیچ گھر میں پڑ گئے چھوٹا، تو ویسا ہے نا کرسی کے سامنے زمین و آسمان فرمائے کہ ایک رنگ کے مانند ہے، چھوٹی انگوٹھی کے نا مانند ہے۔ اور کرسی سے بھی بڑی ایک چیز ہے، وہ کیا، وہ ہے عرش۔ وہ کیا، عرش۔ تو عرش کتنا بڑا ہے، تو فرمایا کہ عرش کے سامنے اگر کرسی کو رکھے تو کرسی کے سامنے جیسے زمین و آسمان ایک رنگ کے مانند ہے گی، ویسا ہے نا عرش کے سامنے کرسی جو ہے ایک رنگ کے مانند ہے، چھوٹا ہے۔ اب اتنی بڑی کرسی ہے بولے تو اللہ کتنے بڑے رہیں گے، ذہن میں آتی نا بات ہم لوگ کو، شیطان ہے نا ڈالتا، وسوسے ڈالتا، خیالات ہے نا ڈالتا، ارے جب اتنی بڑی کرسی ہے بولے تو بیٹھنے والا بھی اتنا بڑا رہنا نا، زمین و آسمان پورا ملا کے کرسی کے سامنے رکھے تھے ایک رنگ کے مانند ہے بولے تو اب کرسی کتنی بڑی رہے گی۔ اب جب ہے نا کرسی اور عرش کو دونوں کو ہے نا کمپیئر کریں گے تو عرش کا ہے نا زیادہ ہے بولے تو بڑا، عرش ہے نا سب سے بڑا ہے بولے تو اب ہے نا اللہ کتنے بڑے رہیں گے، کتنے موٹے رہیں گے، کیسا رہیں گے۔ فرمایا کہ سارے ہے نا وساوس شیطان کی طرف سے ہے۔ کرسی ہے لیکن اللہ اس میں بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا ہے، کہ اسے ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے، کہ ہم لوگ معلوم نہیں، ہم لوگوں نے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرسی ہے بہرحال اللہ یہاں بیٹھیں گے، لیکن بیٹھنے کے واسطے کرسی کی ہے نا ضرورت اللہ کو نہیں ہے، اور یہاں بیٹھنے کے واسطے جسم کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ پیر یہ سب ہے نا ہمیں نا کیا بھی نہیں بول سکتے، بس اللہ ہے اتنا ہمیں مان لینا، کرسی ہے اتنا ہمیں مانیں گے، لیکن کرسی پر بیٹھنے والا کیسا ہے، انہیں کتنا بڑا رہے گا، کتنا موٹا رہے گا، کیسا رہے گا، اس کی ذات کیسی رہے گی، یہ ساری چیزیں نا وساوس ہے، کون بھی دیکھا نہیں، کون بھی ہے نا وہ 100% ہے نا کوئی بھی بولے بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کو ہے نا بیٹھنے کے واسطے کرسی کی ضرورت ہے بولے تو کرسی کا ہے نا اللہ محتاج ہو جاتا، اب جب محتاج ہو جاتا تو انہیں معبود کیسا ہو سکتا ہے، انہیں اللہ کیسا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے نا کرسی ہے، بس بندوں کو سمجھانے کے واسطے اللہ نے بول دیا کہ بھائی کرسی ہے، عرش بھی ہے، اللہ کے نا ایک جگہ بیٹھنے کی نا ایک جگہ جسے نا عرش کر کے بولتے ہیں، لیکن وہ کیسا ہے کیا ہے کسی کو معلوم نہیں، ہمیں نا اس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ ڈیپ میں جائیں گے تو ایمان کا خطرہ ہو جاتا، بس ایمان جانا کیا ہو جاتا، ایمان کہنا نکل جانے کا خطرہ ہو جاتا، سلب ہونے کا نا اندیشہ ہوتا، اب خامہ خانہ ڈوٹا آتے رہتے، پیچھے 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 شیطان ہے نا ڈالتا رہتا، اب ڈالتے ڈالتے ہے نا یہاں تک ہے نا اس کی سوچ ہو جاتی، ارے جب اللہ ہے بولے تو یہ سب بھی رہنا نا، یہ سب بھی نہیں ہے بولے تو انہیں کیسا زندہ رہتا، اب انہیں بولتا نہیں کہ اللہ سے نہیں ہے، اب انہیں مانتا نہیں، تو اسے بولتے ہیں نا ایمان کا نا خطرہ ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں زیادہ ہم لوگ کو ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس مان لے قرآن کی آیتیں، وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تبارک و تعالی یہ پوری کائنات کی جو نگہبانی کر رہا ہے، پوری کائنات کو جو چلا رہا ہے، کیا کب تک اللہ کو تھکن آیا، کیا اللہ کا کبھی تھک کو بیٹھ گیا کیا، ارے اتنے سالوں سے رات دن دنیا کو چلاتے 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 ہے نا اللہ تھک گیا ہے، ارے بے ذرا 1 گھنٹے کے واسطے میں ذرا آرام کر پا رہا ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تو فرمایا کہ ولا یؤودہ حفظہما، اللہ کو ہے نا اس کی نگہبانی کرنے یعنی کائنات کی نگہبانی، کائنات کی حفاظت کرنے میں نا کوئی تھکن بھی نہیں ہے، کیا بھی تکلیف نہیں مشقت نہیں، کیا بھی آرام سے نا پوری دنیا ہے نا کائنات چل رہی ہے، ولا یؤودہ حفظہما، اور جب اس ہے نا اس ذات کی جب اتنی ہے نا خوبیاں
اتنے نا خوبیاں، جو زندہ بھی ہے، قائم بھی ہے، جسے نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور ہے نا اس کا علم زیادہ، اس کے علم کے مقابلے میں کسی کا علم ہے نا کیا بھی نہیں ہے، اور انہیں پوری چیزوں کو احاطہ کیا، اس کے پاس ہے نا کرسی بھی ہے، اور وہ کرسی جو ہے زمین و آسمان کے مقابلے میں ہے نا بہت بڑی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کرسی عرش کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ جب اتنی خوبیاں اس کے اندر ہے بولے تو واقعی اس کی ذات بڑی ہے، سوچنا اسے ماننے کے قابل اتنا ہے، تو اسی کو اللہ فرما رہا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے، عظیم اور باعث عظمت ہے، یعنی عظمت والا ہے۔ تو اسے بولتے ہیں آیت الکرسی۔ تو یہ آیت الکرسی کے نا بہت سارے فائدے جو ہے کتابوں میں نا لکھے، تین واقعہ ایسے ہیں جو ہے نا ملتے جلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ تینوں سے پہلا یہ واقعہ ہے کہ ان کے پاس ہے نا رات میں جو ہے ایک مال تھا، کچھ ہے نا مال تھا بیت المال کا یا کسی کا نا کوئی اور چیزیں تھیں مختلف، تین واقعات ہے نا بدل بدل کر، تو ان کے پاس ہے نا مال تھا، تو آہستہ آہستہ سے ہے نا رات میں ہے نا وہ مال ہے نا کم ہو جاتا تھا، یعنی ایسا سمجھو کوئی ہے نا آتا ہے اور ہے نا لے کر چلے جاتا ہے، لیکن لے کر جانے والا معلوم ہوتا نہیں، کیسا کمی ہوتی ہے وہ بھی ہے نا معلوم نہیں ہوتا۔ تو صحابہ ہے نا ایک دن دیکھے پورا ہے نا اس سے بیٹھ کر جب دیکھے تو فرمایا کہ ہے نا انسانی شکل میں ایک آدمی آتا ہے لے کر جاتا ہے، ایک آدمی آتا ہے لے کر جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے نا انہوں نے اسے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد مجھے تو کھول، اس نے کہا ہے کہ میں ہے نا جن ہوں، میں جن ہوں۔ تو اس کا فرمایا کہیں کو لے کو جاتا ہے، تو فرمایا کہ ہے نا ہمارے جو بیوی بچے ہیں ان کی ضرورت کے واسطے نا میں لے کر جاتا ہوں۔ تب انہوں برا بھلا کہنے لگے، اسے نا ڈانٹنے لگے، تو اس نے جو کہا کہ دیکھو میں ایک چیز ہے نا تم لوگوں کو سکھا دیتا ہوں، اس کے بدلے مجھے ہے نا تمہیں چھوڑ ڈالو، کیا بھی وہ چیز؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو رات میں سونے کے ٹائم میں آیت الکرسی نا پڑھ کر سو گئے بولے تو تمہاری ساری چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو حفاظت کرتا، تمہاری چیزیں ہے نا کیا بھی نہیں ہوتے۔ یہ چیز ہے نا یہ بول کر ہے نا انہیں غائب ہو گیا، چلے گیا، صحابی ہے نا چھوڑ دی۔ صبح میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کے نبی کہ اللہ کے رسول رات میں نا ایسا واقعہ ہوا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہے تو وہ جن تھا، لیکن جو بات بتا کر گیا ہے وہ صحیح بات تھی، جو بات بتا کر گیا وہ ہے نا صحیح بات ہے۔ وہ کیا؟ یعنی کسی چیز پر رات میں نا اگر ہمیں آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیں گے اللہ ہماری حفاظت کریں گے، اور اسی طریقے سے صبح شام اگر ہمیں آیت الکرسی پڑھیں گے اس کا معمول بنا لیں گے، اللہ پاک بڑی بڑی بیماریوں سے اور ہے نا بڑی بڑی بلاؤں سے، شیطانی اثرات سے اللہ پاک یہ پڑھنے والے کی حفاظت کرے گا۔ اور اسی طرح سے فائدہ یہ بھی کتابوں میں لکھا کہ ہر فرض نماز کے بعد ہے نا آیت الکرسی کا پڑھنا سنت ہے، ہر فرض نماز کے بعد ہے نا ایک مرتبہ آیت الکرسی کا پڑھنا سنت ہے۔ تو آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے اس آدمی کے جنت میں جانے کے لیے موت کے علاوہ کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں ہے، یعنی مریا تو سیرا کہاں جنت، تو اس لیے ہے نا آیت الکرسی کے بہت سارے ہے نا فائدے۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمام قرآن مجید کا ہے نا جو سورہ ہے اس میں سب سے بڑا سورہ کون سا بولے تو سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جو سردار والی آیت ہے وہ کون سی؟ فرمایا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ کئی کو آیت الکرسی میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی خوبیاں ہیں، اللہ کے صفات ہے، تو جس کی وجہ سے آیت الکرسی کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے کے وقت میں جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کے گھر میں داخل ہوگا، فرمایا کہ اس آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے اگر اس کے ساتھ شیطان ہے بولے تو چیختے ہوئے آواز کرتے ہوئے گھر کے باہر سے ہے نا باہر چلے جاتا ہے۔ تو یہ ہے نا آیت الکرسی کی نا بہت زیادہ فضیلت ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ان پر ہے نا اہتمام کرے۔
زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی کا ہمیں پڑھتے رہیں گے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی معرفت ہمارے دل میں نہ آئے گی، اور پھر اس کے بعد ایک روحانی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ بس یہاں تک یہ چیزیں، اس کے بعد میں کچھ اور چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔